مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فروری سن 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ابتدا سے ہی آپ کا وقت مسجد میں تنہائی میں غور و فکر میں گزرتا۔ قرآن کریم پر تدبر آپ کی روح کی غذا تھا۔ دین کی حالت زار دیکھ کر آپ کا دل گداز اور آنکھ نم ہو جاتی۔ آپ نے اسلام پر غیر مذاہب کے حملے دیکھ کر اس کے دفاع کے لیے ایک کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کا آغاز سن 1882 میں کیا، جس میں آپ نے غیر مذاہب والوں کو چیلنج دیا کہ جو حقائق و معارف قرآن کریم میں پیش کیے گئے ہیں ان کا عشر اشیر بھی اپنے مذہب کی کتب سے پیش کر کے دکھائیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مکالمے و مخاطبے کا دروازہ کھولا۔ سن 1882 میں آپ پر ماموریت کا الہام ہوا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو الہاماً فرمایا، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح، تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت قائم کی جس کے خمیر میں خدمت دین اور اعلاء کلمت اللہ اور اسلام کی نشت ثانیہ کی تڑپ رکھ دی۔ آپ نے اپنی قوت قدسیہ اور انفاس روحانی سے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وہ پاک تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ بدیوں اور خلاف شرع کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو گئے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، عزت اور وقت خدا کے حضور نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی اولادوں کو دینی خدمات کے لیے خدا کے حضور پیش کرنے لگے۔ وہ اپنے اخلاق اور کردار میں صحابہ کی مثیل بن گئے۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔